السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے وراثت کے بارے میں کہ جو لوگ وراثت کا حق نہیں دیتے، یا بہنوں کو یا بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، یا رشتہ داروں کو خود ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا وعید اور کیا سزا ہے؟ تو جواب اس کا بعون اللہ تعالی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، رواہ مسلم۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور قیامت کے روز ظلم کرنے والوں کی حالت بہت بری ہوگی، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ لعنتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ یہ گمان کبھی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں ان کو اس دن کے لیے جس آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے روز ان کو سزا ضرور ملے گی۔ اگرچہ آگے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جو ہے سزا دے دیتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے میراث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اور دوسری بات یوصی میں جو ہے فعل مضارع ہے، متجدد ہے، یعنی قیامت تک یہ وصیت اللہ کی جاری ہے، اور فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیم، اور یہ بھی فرمایا وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کس چیز کی ہوگی، اور یہ اس کی وصیت ہے کہ میراث کو تقسیم قرآن کے اصولوں کے مطابق کیا جائے۔ قرآن نے نماز کا تو بتایا لیکن تفصیلات نہیں بتائیں، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اسی طرح زکوٰۃ۔ لیکن فرائض کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو فرض ہے وہ قرآن کے اندر ذکر کر دیا، الا شیء نادر اور یسیر کچھ مسائل ہیں جو حدیث میں ملتے ہیں، لیکن اکثریت اور زیادہ معاملات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حق مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت جو ہے وہ نافذ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے بڑا اور اللہ سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ میراث کھانے والا جو ہے اس کے اسباب میں سے ایمان کی کمزوری ہے، اور ایمان اگر بندے کا مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے، تو بندہ جو ہے پرواہ نہیں کرتا اور ہر جو حقدار ہے اسے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جاتے ہیں، اور وہ سبب جو ہے وہ طمع ہے کہ پیسے جو ہیں وہ اب بیٹیوں کو چلے جائیں گے، دوسرے گھروں میں چلے جائیں گے، یا بہنوں کو ملیں گے تو دوسرے گھروں میں چلے جائیں گے، اور اصل مال میں کمی آ جائے گی۔ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ دو بھوکے جو بھیڑیے ہیں وہ اتنا فساد نہیں بپا کرتے کسی ریوڑ کے اندر جتنے وہ دو انسان، جو ایک بندہ جو ہے وہ مال کا حریص ہو اور دوسرا جو ہے اپنی سیادت اور اپنی عزت و شرف کے لیے ان جو دونوں چیزوں کے حریص اور طمع کرنے والے وہ فساد معاشرے میں کرتے ہیں گناہوں کے ذریعے، اور دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہوئے، جو بھیڑیوں سے بھی بدتر ہے، اور یہ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ تیسری چیز ہے تقالید اور عادات ہیں، کچھ جاہلیت کی عادات بعض معاشروں میں ہے کہ وہ بیٹیوں اور بہنوں کو جو ہے وہ اپنا حصہ نہیں دیتے وراثت میں سے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض مقرر کر دیے، بندہ مسلمان ہو گیا، تو یہ جاہلیت کی باتیں چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ مشرکین اور ان کفار کے بارے میں فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ جو نازل ہوا، جو اللہ نے نازل کیا، تو اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے کہ ہم تو وہ باپ دادا کے جو دین ہے یا ان کی عادات و اعراف ہیں ان کو مانیں گے، اگرچہ شیطان انہیں جو ہے وہ عذاب سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی بلا رہا ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21۔ تیسری چیز ہے
کہ اسلام جو ہے وہ آسان ہے اور اس کے جو اصول ہیں وہ بھی آسان ہے، لیکن انسان جو ہے بسا اوقات اپنے طمع اور لالچ کی وجہ سے اسے مشکل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کرتا ہے۔ فلا تعتدوها، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ کے بارے میں فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ بہتی نہروں کے ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہاں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدود توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں آگ میں پھینکیں گے جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ اگرچہ روایت ضعیف ہے، کہ آدمی 70 سال خیر کے کام کرتا ہے اور وصیت کے اندر وہ ظلم کر جاتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا خاتمہ شر کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور وہ آگ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے برعکس ایک بندہ گناہ کے کام کرتا ہے اور وصیت جو ہے وہ اچھی کر جاتا ہے اور اس کا خیر کے ساتھ خاتمہ لکھا جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے تھے پڑھو یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ یہ جو آیات میں نے پہلے پڑھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ مسند احمد کے اندر شیخ البانی میں سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ مجھے حرج ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ دو کمزور لوگوں کے جو حقوق ہیں جب وہ غصب کیے جاتے ہیں، اس میں یتیم اور المرأة عورت، دونوں کمزور ہیں جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلہ رحمی کو توڑنا بھی ہے، اس میں ہے جو حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ ابو بکرہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں، ما من ذنب اجدر ان یعجل لصاحبہ العقوبہ، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں یعنی جس کی سزا دنیا میں دی جائے، اس گناہ سے آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتے ہیں اس کے گناہ کی سزا کو، من قطیعۃ رحم والبغی، سرکشی اور صلہ رحمی کو توڑنا۔ یہ مسند ابو داؤد، سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، یعنی دنیا میں بھی انہیں عذاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے۔ محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں اپنے والد سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ قاطع، صلہ رحمی توڑنے والا جو ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا جو ہے، جیسا کہ یہ صحیح مسلم کے لفظ اور ابو داؤد میں ہے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کے لفظ ہیں کہ جنت میں رحم کو، رشتہ داری کو توڑنے والا جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ اگر تو وہ اس کو حلال سمجھتا ہے تو ویسے کفر کا مرتکب ہے کہ ان کے حقوق کا پامال کر رہا ہے، اور اگر ظلم کر کے کر رہا ہے تب بھی جو ہے وہ اپنی سزا ضرور پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا فاقرأوا ان شئتم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اگر تم پھر جاؤ گے اور زمین میں فساد پیدا کرو گے اور تم اپنے رشتہ داریوں کو توڑو گے؟ اور یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے وہ حدیث جو ذکر کی ابو ہریرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی تخلیق کو پیدا کیا سب کو، تو رحم رشتہ داری نے کہا کہ یہ اللہ تیری ساتھ جو ہے یہ مقام ایسا ہے تیری پناہ میں آنے کا، تو قطیع میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے توڑا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں، کیا تو راضی نہیں ہوتا کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑ دے؟ تو صلہ رحمی نے کہا کیوں نہیں ہے میرا رب، میں راضی ہوں اس پہ۔ تو دنیا میں بھی اس کی سزا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ اور فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، سورہ نساء آیت نمبر 2۔ اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ اور نہ ہی بدلو، طیب کے بدلے میں، پاکیزہ کے بدلے میں خبیث کو طیب، اپنے خبیث کو بدلو، یعنی اپنے مال کو حرام نہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ أَيَّ مَالٍ نَبَتَ بِالْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، کہ جو جسم جو ہے حرام سے پلا ہو،
آگ کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ نساء کی آیت نمبر 10۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے، بے شک وہ اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے آگ بھر رہے ہیں، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو ہے اس سے بڑی کیا بات ہوگی اگر خاص کر عقار کے اندر یہ جو گھر ہیں یا دکان ہے، وہ زمین کا معاملہ ہے، اس میں کسی نے اگر ہڑپا ہے، اسے ہڑپ کر گیا کسی کا حصہ، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ من ظلم قید الشبر من الارض، جس نے ظلم کیا ایک بالشت بھر بھی زمین میں سے، قیامت کے روز طوقہ من 7 اراضین کے 7 زمینوں کے ساتھ لپیٹا جائے گا اسے۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ اور اس میں عجیب ایک قصہ ہے صحیح مسلم کے اندر کہ عروہ بنت اویس جو ہیں، انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے ان کی زمین کا کچھ حصہ لیا، تو انہوں نے مروان ابن حکم کے پاس کیس کیا، تو سعید وہ 7 عشرہ مبشرین میں سے ہیں جنت کے ساتھ جن کو بشارت دی گئی دنیا میں، تو کہا کہ اگر میں کیسے ان کی زمین کا حصہ لے لیتا یا ہڑپ کر لیتا، کوئی ان کی زمین کا حصہ لیتا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو شاید یہ بات ہوتی، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش بھی کسی زمین کسی کی ظلمن کسی کی لی، تو قیامت کے روز اسے طوق پہنایا جائے گا 7 زمینوں کا۔ تو مروان کہتے ہیں اس کے بعد میں کسی دلیل کا محتاج نہیں، تو سعید بن زید کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبہ، اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، وقتلھا فی ارضہا، اور اسے اس کی زمین میں مار دے، قتل کر دے۔ تو اس کی نظر چلی گئی، اور بعض راوی کہتے ہیں اور یہ اپنی زمین میں چل رہی تھی تو کسی گڑھے میں گری اور وہیں پہ مر گئی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ 5 چیزیں جن کا کوئی کفارہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کرنا، یا کسی مومن ڈکیٹی کر کے اس کا مال ہتھیانا، کہ جہاد کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگنا، او یمین صابرہ، یا جھوٹی قسم کھا کے یقتطع بہا مالا بغیر حق، کسی کا مال چھیننا۔ تو یہ مسند احمد میں، شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع میں حسن کہا ہے۔ جھوٹی قسم کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کر لینا، اس میں بھی دیکھ لیں کہ جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ ہی نہیں ہے، کیا وہ جواب دے گا قیامت کے روز۔ اور 7 جو ہلاکت والی چیزیں ہیں ان میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وآکل ربا وآکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا، ان 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں میں ذکر کیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ تاریخ میں بہت سے قصص ہیں، کیسے سلف صالحین میں نے ایک لوگ تھے، ایک آدمی تاجر تھا جس نے ایک خفیہ طور پہ شادی کر لی اپنی بیوی کو بتائے بغیر، اور روز وہ کسی بہانے سے اسے ظہر کے وقت اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا۔ پہلی بیوی جو اس کی رشتہ دار تھی، اس نے اپنی کسی غلام عورت کو اس کا پیچھا کروانے کے لیے بھیجا، اور اس نے بتایا کہ فلاں گھر میں جاتا ہے، اور ہمسائی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس نے تو اس سے شادی کی ہوئی ہے۔ لیکن پہلی بیوی نے صبر کیا، تحمل کیا، اور کہا کہ کسی کو ذکر نہ کرنا۔ معاملات ایسے چلتے رہے، سال بعد تقریباً وہ فوت ہو گیا اس کا شوہر، تو اس نے ساری وہ 8000 دینار جو وراثت کا مال تھا 7000 بیٹے کو دیا، اور 1000 اب جو ہے وہ 2 تھیلیوں میں تقسیم کر کے 5,000 دینار وہ بھیجا، 500 دینار 500 دینار اپنی اس غلام لڑکی کے ساتھ جو ہے جاریہ کے ہاتھ جو ہے اس دوسری بیوی کی طرف بھیجا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، اور اسے بتایا کہ شوہر تمہارا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے جب یہ لیا تو کہا کہ میرا سلام کہنا، اور اپنا ایک صندوق نکال کے اس میں سے ایک پیپر نکال کے دیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، میں اس مال کی حقدار نہیں، یہ پہلی اس کی بیوی جو ہے وہی حقدار ہے، اور وہ واپس کر دیا۔ یہ تھا وہ اس دور کا، اس زمانے کا انصاف، اور غیر جس کا حق نہیں ہے وہ اسے لیتا نہیں تھا مال کو۔ 500 دینار جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 200 گرام سونا بنتا ہے، اور کتنی قیمت اس کی ہوگی، 200-250 گرام سونا جو ہے کتنی اس کی قیمت ہے، لیکن اس نے واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور اسے خبر ملی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب یہ آٹا ہمارا نہیں رہا، اس میں اور بھی شرکا ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی شوہر کا ہے اس میں اب رشتہ دار بھی شامل ہیں،
اس کے جو ورثاء ہیں اب یہ ہمارا نہیں رہا. تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ پہلے دور کے اندر سلف صالحین جو ہیں وہ اس طرح جو ہے حقوق کا خیال کیا کرتے تھے کہ غیر جو بندے کا حق نہیں اس سے بندہ بچ سکے اور حرام جو ہے اس کے گلے میں نہ جائے. انسان اگر کسی کا حق ہڑپ کر بھی لے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتے. جب تک اللہ تعالیٰ بندہ چاہے معاف کر دے لیکن اللہ کا حق باقی رہ جاتا ہے. بندے کا حق بھی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ختم نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا قیامت کے روز مفلس کون ہے؟ جس نے کسی کا مال کھایا، کسی کو ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو قتل کیا، تو اسے نیکیاں دینی پڑیں گی. قیامت کے روز مال اور درہم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، والعیاذ باللہ. اور جو بھی کسی کا حق ہے وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فیصلہ کریں گے. اگرچہ وہ دنیا میں اسے نہیں ملا تو اگر وہ صبر کرتا ہے تو قیامت کے روز نیکیوں کی شکل میں اسے ملے گا. اور اگر وہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو اللہ اپنی جناب سے اس کے رزق میں اضافہ کرے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے. اور جو معاف کرنے والا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور اس کا اجر اللہ پر ہے. لیکن اللہ کا حق باقی رہے گا. جس نے کسی یتیم کا مال ہڑپ کیا، کسی مظلوم کا، تو اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کریں یا چاہے اسے عذاب دیں اگر بندہ معاف بھی کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کے اندر کامیاب فرمائے اور کسی کا حق غصب کرنے کی توفیق نہ دے، بلکہ ہم ہر ایک کا حق ادا کریں، چاہے وہ مالی ہو، اخلاقی ہو، جو بھی ہو، تمام حقوق ادا کریں تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت کی زندگی میں بھی سرخرو ہو سکیں. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.